بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے ایاک نستعین، ایک بار پھر ہم آپ کے پاس موجود ہیں، اور یہ جو دن رواں دواں ہیں جن کی نسبت جہنم سے آزادی سے ہے، تو ہم جہنم کی آزادی کے نسخے بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی۔ آئیے میں آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں جو جہنم سے آزادی کا بہترین نسخہ ہے، جو پورا سال اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے آسان ہے، مرد عورت و بچوں بوڑھے سب کے لیے۔ حضرت سیدنا مسلم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم فجر کی نماز پڑھ لیا کرو تو گفتگو کرنے سے پہلے یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو: اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اس کے معنی ہے اے اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہم اجرنی من النار کے معنی ہے اے اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، جہنم سے نجات عطا فرما۔ پھر اگر تم، آقا فرماتے ہیں، پھر اگر تم اس دن مر گئے، اے مسلم بن حارث اگر تم اس دن مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جہنم سے امان لکھ دے گا، سبحان اللہ۔ اور جب تم مغرب کی نماز ادا کر لیا کرو تو بات چیت کرنے سے پہلے یہی کلمات 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو: اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ بھی 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو، جس کے معنی ہے اے اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ پھر اگر تم اس رات میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جہنم سے امان لکھ دے گا۔ کتنی آسان بات ہے، کتنی آسان بات ہے، لیکن یہ آسان بات کس کے لیے؟ اس خوش نصیب کے لیے جو نمازیں پڑھتا ہو، اور جو خدا نہ خواستہ بے نمازی ہے اس کی تو بات ہی کیا کرنی، وہ تو دنیا کا سب سے بد نصیب آدمی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ آدمی ہی نہیں، تو اے عمر پھر کیا ہے؟ بہرحال دوسرے معنی یہ ہو کہ آدمی نہیں تو جانور ہے وہ۔ تو نماز پڑھنے والی بہن، نماز پڑھنے والے بھائیوں کے لیے کتنا عظیم نسخہ ہے کہ اگر ہم دن میں مر گئے تو بھی جہنم سے بچ جائیں گے، رات میں مر گئے تو بھی جہنم سے بچ جائیں گے۔ کتنا عمل ہے جب ہم نماز مغرب پڑھ لیں بغیر کسی سے بات کیے ہوئے، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دن میں موت آئی، موت تو آئے گی نا، دن میں آئے گی، رات میں آئے گی، صحیح ہو سکتا ہے کل آ جائے، پرسوں آ جائے، موت تو آنی۔ تو موت جب بھی آئے گی اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، روایت میں آتا ہے سمجھانے کے لیے، جیسے غبارہ ہو، غبارہ بڑا، اس پہ اگر آپ کوئی پن مار دے تو ایک پھونک اس کی ہوا نکلتی ہے۔ فرماتا ہے جہنم میں اگر سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے اور اس کی بدبو زمین والوں پر، اس کی گرمائش زمین والوں پر آ جائے تو پوری زمین جو ہے انسانوں کی مر جائے، یعنی ایک جہنم کے اندر سوراخ کر دیا جائے سوئی کے ناکے کے برابر، اس کی بدبو سے پوری دنیا ہلاک ہو جائے اور مر جائے اس کی گرمی سے، تو جہنم خود کتنا خطرناک ہو جس میں انسان کو ڈالا جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جہنم میں جو پانی پلایا جائے گا وہ اگر دنیا میں اس کا ایک مگہ بھی لے کر آیا جائے اور اس کو پھر وہ زمین کے پانی میں ملا دیا جائے تو پوری زمین کا پانی جو ہے وہ ناقابل استعمال ہو جائے گا۔ اتنی سخت جہنم کی آگ ہے۔ تو اے سننے والو، اے سننے والیو، میں اور آپ جہنم سے پناہ مانگیں۔ 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اتنے آسان عمل کی برکت سے ہمیں جہنم سے آزادی کی نوید سنا رہا ہے۔ اللہ ہم پر رحمت اور فرمائے۔ یہ بہن ہے چمن آرا، انہوں نے جو ہے کراچی سے پوچھا ہے جائز حق ملے اور کامیابی حاصل ہو۔ یہ وظیفہ پہلے ہی بتا چکا ہوں میں کہ کسی کو کوئی جائز حق چاہیے یا کوئی کامیابی چاہیے، جیسے کسی کو سفر کرنا ہے یا کوئی اور کاروبار کرنا ہے، شادی کرنی ہے، کوئی بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے
کہ عشاء کی نماز کے بعد مرد ہے تو آسمان کے نیچے کھڑا ہو جائے، سر پر جو کچھ پہنا ہوا ہے، اگر امامہ ہے، ٹوپی ہے، وہ اتار دے، ننگے سر آسمان کے نیچے کھڑا ہو، اور 5 تسبیحاں سودانے والی، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اس کے معنی اے اللہ تو کام بنانے والا ہے، تو اسباب عطا فرمانے والا ہے۔ یہ پڑھے 5 تسبیحاں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور کام ہو جاتا ہے، بس یقین ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ہے کہ اگر آپ نے کہا تو آپ ننگے سر بھی نہیں ہو سکتی اور آپ سر آسمان نیچے بھی نہیں جائیں گی، آپ نے گھر میں ہی مطلب یعنی کہ جہاں آپ نماز پڑھتی ہیں وہیں کھڑے ہو کر آپ جو ہے نا 5 تسبیحاں تراویح کے بعد پڑھ لیا کریں ان دنوں میں۔ یہ دن تو بہت ہی مقبول دن ہے، ان دنوں کی تو بات ہی کیا ہے۔ یہ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو تم تمنا کرو پورا سال رمضان رہے، پورا سال رمضان رہے۔ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس یہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حق بھی مل جائے گا اور جائز تمنا بھی آپ کی پوری ہو جائے گی۔ عام طور پر ہماری بہنوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بھائی ان کو ماں باپ کی وراثت سے حصہ نہیں دیتے، یہ بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک روایت سنائی تھی، کسی نے 3 پیسے کھا لیے، 3 پیسے، اب تو اس زمانے کی بات ہے، 100-150 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا مودودی سے بریلوی علیہ الرحمٰن نے، 3 پیسے تو اسے 700 نمازیں دینی پڑیں گی۔ یہاں تو بہنوں کا حق کھا کر لوگ جنہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں، 3 پیسوں کا اتنا برا حشر ہوگا تو ہزاروں لاکھوں کھا جانے والے یا حق نہ دینے والے کتنا نقصان میں ہوں گے۔ اللہ ساری امت کو برے کاموں سے بچائے۔ اچھا، یہ سدرا بہن آپ نے کوئٹہ سے کہا ہے کہ میری بیٹی چل نہیں سکتی، 15 ماہ کی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو جو ہے شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے آپ زیتون کا تیل، میرے آقا فرماتے ہیں زیتون کھاؤ اور لگاؤ، تو زیتون کا تیل جو ہے اس پر جو ہے یا جبارو یا جبارو یا جبار، اللہ کا یہ نام 111 مرتبہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد اس پر دم کرتے رہیں، اور پھر بچی پر بار بار جب بھی آپ کو مطلب لگے، دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ، جب بھی آپ کو ڈاکٹر بھی کہیں تو اس سے مالش کریں، انشاءاللہ بچی آپ کی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ بچی پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے۔ آپ نے فرمایا ہے بہن، میں آپ کا نام بھی نہیں لیتا، کہ میرے شوہر 12 سال سے بیرون ملک میں مقیم ہیں، آج تک پاکستان نہیں آئے، ٹیلی فون پر کبھی کبھار رابطہ ہوتا ہے، سب کہتے ہیں کہ پردیس میں دوسری شادی کر رکھی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کہ وطن واپس آ جائے، پتہ چلے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ تو بہن اس کا استخارہ نہیں ہوتا، ہم خدا نخواستہ یہ کہہ دیں استخارے میں کہ انہوں نے شادی کر لی تو بھی ناجائز ہے، کیونکہ جب تک ہمیں پتہ نہ ہو، استخارہ تو ظنی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا۔ آپ 3 باتیں عمل میں لائیں، انشاءاللہ آپ بھی اور ہر سننے والا اپنی حضرت کے لیے 3 باتیں لازمی کرے۔ نمبر 1، فجر سے لے کر عشاء تک نماز قضا نہ ہونے دیں، کیونکہ نماز قضا ہوتی ہے تو انسان کے سارے کام برباد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، بغیر گنتی کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھتے رہیں، وضو ہو نہ ہو، خواتین کے نماز کے دن ہو نہ ہو، پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، پڑھتے رہیں، دن میں 1000-1500 مرتبہ پڑھیں۔ اور تیسرا، روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر درود شریف پڑھیں۔ اور جب جمعے کا دن آئے تو عصر سے لے کے مغرب تک آپ مصلی پہ بیٹھ کر، کرسی پہ بیٹھ کر، گھر میں نماز پڑھ کر آپ یہی پڑھتے رہیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھتے رہیں۔ اور جب غروب آفتاب کا وقت ہو، افطاری کا وقت ہو، تو اللہ سے خوب رو رو کی دعا کریں، ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں اس سے۔ دوبارہ سن لیں، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو نہ ہو، پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، دن میں 1000 مرتبہ پڑھیں۔ تیسرا، روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، چاہے دیکھ کے پڑھیں، چاہے درود ابراہیم پڑھیں، چاہے درود شریف پڑھیں۔ اور چوتھی اور آخری بات ہے کہ ہر جمعے لازمی کر لیں کہ عصر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک مصلی پر بیٹھ کر جو ہے یا پھر کرسی بیٹھ کر آپ جو ہے یہ پڑھتے رہیں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم۔ اور جب دیکھیں کہ اب 5-10 باقی رہ گئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ کام بھی ہو جائے گا اور ہر سننے والوں کو اس کام کی برکتیں ملیں گی، جو بھی جس مقصد کے لیے پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بیٹا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ 12 سال ہو گئے عورت سے مرد کو، جب حضرت عمر نے پوچھا تھا اپنی شہزادی سے کہ مرد عورت سے کتنا دور رہ سکتا ہے، تو آپ نے اشارہ کیا تھا 4، یعنی 4 مہینے، اور یہاں 12 سال ہو گئے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہر امتی کا بھلا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔